الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سورس۔ بخشو بہت پرانا ملازم تھا، بلکہ کہنا چاہیے کہ بخشو اینڈ فیملی، وہ ڈاکٹر صاحب کی پوری فیملی کے گھر کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے۔ کھانا پکانا، کپڑے دھونا، ڈرائیونگ، یہ سب کا سب بخشو اینڈ فیملی کے پاس تھا۔ یعنی ڈاکٹر صاحب کے گھر تو بخشو خود ملازم تھا، ڈاکٹر صاحب کی بیٹی، بیٹے کے گھر بخشو کا بہنوئی، بخشو کی بیٹی، اس طرح کر کے سب پھیلے ہوئے تھے۔ 10-15 سال کا تعلق تھا اور بڑی اچھی آپس میں نبھ بھی رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا پورے علاقے میں ایک نام تھا، جانفشانی کے ساتھ، بڑی پروفیشنل ایکسلنس کے ساتھ وہ مریضوں کا چیک اپ کرتے اور مریض ان سے مطمئن بھی بہت رہتے تھے۔ دور دور سے لوگ سن کے ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے اور اللہ انہیں شفا عطا فرماتا۔ ڈاکٹر صاحب کی عمر تقریباً 70 سال ہے اور ان کی زوجہ جو تقریباً 60 سال کی ہیں، وہ کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے گھر ہوتی ہیں، یعنی اپنے میکے پر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بچے بھی اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور ڈاکٹر صاحب سارا دن اپنے کلینک میں مصروف رہتے ہیں۔ کچھ ہی عرصہ ہوا ڈاکٹر صاحب نے اپنی فیملی کے ساتھ کسی پرفضا مقام پر سیر و تفریح کے لیے جانے کی نیت کی۔ سب گھر سے نکلے اور کچھ دور جب پہنچے، ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ ٹیلی فون آیا، جب اٹھایا پتہ چلا ڈاکٹر صاحب آپ کے گھر میں یوں لگتا ہے کوئی بہت بڑی ڈکیتی ہو گئی ہے، سارے دروازے ان کے لاک ٹوٹے ہوئے ہیں، چیزیں بکھری ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے گاڑی موڑی اور واپس پہنچے تو دیکھا ایسا ہی تھا، گھر کے لاکرز ٹوٹ چکے تھے، سونا اور کرنسی بڑی تعداد میں، بڑی اماؤنٹ میں وہ چوری ہو چکا تھا۔ فوراً پولیس کو رپورٹ کی گئی۔ پولیس والے بھی ڈاکٹر صاحب کو جانتے تھے۔ پوری انویسٹیگیشن ٹیم آئی اور اب تفتیش کا آغاز ہوا۔ مختلف قسم کی لوکیشن ٹریس کی گئیں، جو مشکوک لوگ تھے، سسپیشس ایلیمنٹس تھے، ان کو دیکھا گیا، سی سی ٹی وی کیمریز کی فوٹیجز لی گئیں، جو بھی ان کا طریقہ کار تھا پولیس کا، اس کے مطابق کارروائی کو آگے بڑھایا گیا۔ تو پولیس کو سب سے پہلا شک وہ ملازمین پر ہوا اور بخشو کی جب لوکیشن سیٹنگ چیک کی گئی، بخشو کی اس دن کچھ ایسی غیر معمولی نقل و حمل تھی جس کی وجہ سے پولیس کو اور شک ہوا۔ بخشو کو شامل تفتیش کیا گیا اور 1-2 دن کے اندر اس بات کا اقرار کر لیا گیا کہ بخشو ہی مجرم تھا۔ اس نے باقاعدہ ایک پلان کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں یہ ڈاکہ ڈالا اور تمام سامان کو اپنی تحویل میں لے لیا اور کافی سامان وہ اپنے گھر بھی چھوڑایا۔ یاد رہے یہ عید کے دن تھے اور عید کے دن میں عام طور پر ویسے بھی ملازمین اپنے گھروں وغیرہ کو جاتے ہیں۔ بخشو نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ میرا سارا خاندان ڈاکٹر صاحب کے پاس ملازم ہے، لیکن اس کارروائی میں نے کسی اور خاندان والے کو شامل نہیں کیا، صرف میں اکیلا اس جرم میں شریک ہوں۔ بخشو نے یہ بھی بتایا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کے تمام راز، یہ جو دولت وغیرہ کے اور لاکرز وغیرہ کے کمروں کی پوزیشن سب پتہ تھی، تو میرے لیے کام بہت آسان تھا۔ عید کے دن تھے، لاکرز وغیرہ سب توڑنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اور چونکہ ڈاکٹر صاحب کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ان کی زوجہ بھی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ کوئی اندازہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، تو اتنا سونا، اتنی دولت میں دیکھتا تھا اور میرا دل للچاتا تھا کہ اس سب کو میں حاصل کر لوں۔ بخشو نے اپنے آبائی گاؤں کے اندر بھی کچھ دولت وہ دبا رکھی تھی زمین میں۔ جب پولیس وہاں گئی تو وہ ایک ہٹ تھا، مٹی کا بنا ہوا، اور اس کی زمین کچی تھی جس کو کھود کر نیچے سونا دبایا گیا تھا۔ 2-3 دن کی انویسٹیگیشن کے بعد اس جگہ کی بھی نشاندہی کر دی گئی اور اس کو کھود کر پولیس نے سارا مال بازیاب کروا لیا اور ڈاکٹر صاحب کو واپس کر دیا۔ واقعی آج کے دور میں اعتبار کرنا، to be a credible personality to whom we can place or trust، یہ چیزیں بڑی مشکل ہو گئی ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، جن میں سر فہرست تو یہ ملازمین ہیں، دوست احباب ہیں۔ اب کس پہ اعتبار کیا جائے، کس کو دل کی بات بتائی جائے، کس سے راز شیئر کیا جائے، اٹس اے بگ تھریٹ۔ بہت زیادہ اس پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ایک اور چیز مد نظر رہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ بعض پروفیشنلز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں گھر کے اندر ایکسیس دینی پڑتی ہے، جیسے پلمبر ہے، اب ڈرائنگ روم کا نلکا خراب ہے تو ظاہری بات ہے پورا ڈرائنگ روم گزرے گا، واش روم تک جائے گا،
اسی طرح کارپینٹر ہے یا کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو کہ پروفیشنل ہے اور گھر کے اندر اسے کام کرنے ہیں، تو وہ اندر آئے گا، رسائی رکھے گا. ایسے لوگوں کو ذاتی طور پہ بہت خیال رکھنا چاہیے کہ گھر کے اندر ہونے والی باتیں، وہ راز، وہ مقامات کی نشاندہی، اس سب کو اپنے سینے میں رکھیں اور کسی سے شیئر نہ کریں. بیان کردہ واقعے میں 2 فیکٹرز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ گھر کے اندر کوئی مالک جو تھا وہ موجود نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب بہت بیزی تھے، اپنے کلینک میں ہوتے تھے. جو ان کی زوجہ تھیں، جو گھر کی مالکن ہیں، وہ بھی موجود نہیں تھی، بیمار تھیں اور اپنے میکے میں موجود تھیں. ڈاکٹر صاحب کے بچے بیاہنے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے. ایسے وقت میں مجرم کو پلان کرنا، نقب زنی کرنا، اندر آنا اور ڈاکہ ڈالنا وہ کافی آسان محسوس ہوا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ آ کے بڑے آرام سے کاروائی کر کے چلا گیا. اور یقیناً علم دین سے دوری، دولت کی ہوس، لالچ، عمل نہیں کرتے انسان، علم دین نہیں سیکھتے، یہ بنیادی فیکٹرز ہیں جو اس قسم کے واقعات کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں. ایسا ہی واقعہ ایک بینک کے اندر بھی پیش آیا کہ جب بینک میں ڈکیتی ہوئی، اور وہ ڈکیتی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس بینک کا محافظ وہ گارڈ تھا جو کہ باہر کھڑا تھا، اور اس نے اچانک اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا. پہلے سے پلان ہوگا لیکن کاروائی اچانک ہوئی، اور وہ دوست اندر گئے. بینک کے عملے کو یرغمال بنا کر اچھی خاصی اماؤنٹ وہ گارڈ چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا. اور ایک سنسنی خیز واردات جسے انسانی تاریخ میں ایک لرزہ خیز اور ایک مثالی واقعہ قرار دیا جاتا ہے، وہ ہے دی گریٹ ٹرین رابری. یہ 18 اگست 1963 کو ٹرین گلاسکو کے لیے روانہ ہوئی تھی. اس میں کرنسی تھی، ایک بوگی پوری پیسوں سے بھری ہوئی تھی. رستے میں 15 ڈاکوؤں کے گینگ نے اس کو روکا اور اسے لوٹ لیا. اس دور میں کوئی ایسی موبائل ٹیکنالوجی، کوئی ایسی ایسپیوناج سکلز بھی موجود نہیں تھی. یہ ایک افسانوی کہانی کی حیثیت رکھتی ہے، اور کس طریقے سے وہ ٹرین رابری کی گئی، اس ٹرین کو روکا گیا، اس کے اوپر بہت سی کہانیاں بھی لکھی گئی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ وہ بندہ جو کرنسی کی رکھوالی کے لیے مامور تھا وہی ڈاکوؤں سے ملا ہوا تھا، اور وہ ایک ایک پل کی خبر کسی بھی ذریعے سے ڈاکوؤں کو پہنچا رہا تھا. تو اپنے ہی بن جاتے ہیں دشمن. یہ بہت سی مثالیں ہم نے آپ کو دیں. اور یہاں پہ ایک بات کا خاص طور پہ خیال رکھیے، کس کو گھر کے اندر کتنی ایکسیس دینی ہے، ڈرائنگ روم تک، بیڈ روم تک. اور عام طور پہ لوگ اپنے دوستوں کو فیملی فرینڈز کے نام سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اور گھر کے تمام رشتہ داروں سے وہ گھل مل جاتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. ایسے حالات میں گندے واقعات بھی سامنے آتے ہیں جس سے پورا خاندان، اس کی بدنامی ہوتی ہے اور بہت کچھ بکھر جاتا ہے. اگر ایسا انتظام کیا جائے کہ گھر کے اندر کے جو کمرے ہیں جیسے بیڈ روم ہے، ٹی وی لاؤنج وغیرہ ہے، اس کی صفائی ہم خود کر لیں یا اپنی نگرانی کے اندر کریں، اور بالخصوص یہ لاکرز اور ایسی خفیہ چیزیں جہاں پہ مال رکھا ہے، سونا زیورات وغیرہ پڑے ہیں، ان کی کسی بھی طریقے سے ملازمین تک، دوست احباب تک خبر نہ پہنچنے دیں. اور ایسے واقعات بھی ہوئے کہ ملازم دے بیکم اے پون، یعنی وہ ملازم جو تھا وہ بک گیا اور کسی گینگ کو اس نے ساری انفارمیشن فراہم کر دی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ گینگ ایک پورا ڈاکوؤں کا، چوروں کا ایک گروہ ہے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مختلف گھروں کے اندر ملازم رکھوایا اور پھر ان بچوں سے ساری معلومات لیں. ایسا عام طور پہ چھوٹی عمر کے ملازمین ہی کرتے ہیں. ایسے بھی واقعات ہیں کہ ملازم نے جان بوجھ کر چائے میں، بوتل میں یا کسی کھانے کی چیز میں نیند کی دوائی ڈال دی، اور جب مالک نے وہ کھانا کھایا، مالک سو گیا اور اس سونے کے دوران بڑے آرام سے کاروائی ڈال دی گئی. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی جان فشانی کے ساتھ اور بڑی پینس ٹیکنگلی، یعنی بڑی توجہ کے ساتھ صفائی کی، دیگر گھر کے کام کیے تاکہ مالک کا اعتماد حاصل ہو جائے. اور جب مالک نے اعتماد کر لیا، کہنا چاہیے اندھا اعتماد کر لیا، تو پھر بڑے آرام سے اپنا کام کر لیا. تو ناظرین، آج کے اس مصروف دور میں جب خواتین بھی جاب کر رہی ہیں، مرد بھی باہر ہوتے ہیں، گھر کے بچے وغیرہ یونیورسٹی کالج میں ہوتے ہیں، اچھے اور ایماندار ملازم ملنا واقعی بڑی بات ہے. اور اگر آپ کے پاس ایسے ملازمین ہیں، ایسے لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اچھے انداز سے برتاؤ کیجئے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے کہا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ چٹکی پہ ڈالو ایک ہاتھ سے بجتی ہے، تو چٹکی کے اندر بھی 2 انگلیوں کا ملنا بڑا ضروری ہے. پارٹنر ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دن رات آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی طرف سے بھی اگر ایک ہمدردی کا، احساس کا رویہ ہوگا تو ہو سکتا ہے مائنڈ نہ بدلے. اور اس کے برعکس ایسے واقعات بھی ہوئے جس میں مالکوں نے نوکروں پر بہت زیادہ ظلم کیا، بہت زیادہ تشدد کیا. ویسے یاد رکھیے
کس کو ملازم رکھا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ملکی قوانین موجود ہیں۔ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ مالک کی طرف سے یہ رپورٹ درج کرائی گئی تھانے میں کہ ہماری ملازمہ نے چوریاں کی ہیں، اور جب انویسٹیگیشن ہوئی اس تفتیش میں وہ مالک جس نے ملازمہ کے خلاف رپورٹ کرائی تھی اس پر تشدد کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اتنا مارا گیا تھا، اتنا ٹارچر کیا گیا تھا، حتیٰ کہ جلایا بھی گیا تھا، اور بعد میں پھر اس جرم کو بچانے کے لیے اس چھوٹی بچی کے اوپر یہ مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ آئیے اس واقعے پر ایک ماہر کی رائے لیتے ہیں۔ اس چوری کے عمل کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری ریزنز میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اس کو عادت لگ گئی اس طرح کے عمل کی، اور ہر دفعہ جب وہ یہ عمل کرتا ہے تو برین جو ہے ڈوپامین ریلیز کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خوشگوار فیل کرتا ہے، اچھا فیل کرتا ہے۔ تو یہ جو اچھا فیل کرنے کی چاہت ہے، ارج ہے، یہ انسان کو وہ کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل آپ دیکھیں لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، تو بیسکلی موبائل کا استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے، اگین مائنڈ وہی ڈوپامین ہارمون ریلیز کرتا ہے اور انسان اچھا فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک ایڈکشن کا لیول اختیار کر لیتا ہے۔ تو جو چوری ہے وہ بھی ایک ایڈکشن کے لیول پہ چلی جاتی ہے۔ لیکن سم ٹائمز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ایڈکٹڈ تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس چیز کو کمٹ کرتا ہے، تو اس کے پیچھے اور بھی جسے کہتے ہیں کہ انڈیویجول ریزنز ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ اس اسٹوری میں ہم نے دیکھا کہ ایک ملازم ہے جو کہ بچپن سے لے کے اور کافی بڑا ہو گیا، وہ اس وقت تک وہاں پہ ملازمت کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، اور پھر ایٹ دا اینڈ اس نے چوری کی اور وہ سب گھر کا صفایا کر کے چلا گیا۔ یا پھر بہت سی دفعہ ایسے فیملی ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں ان ملازمین کے گھر میں، کسی کی شادی آ گئی، کسی کا قرضہ دینا تھا جو کہ وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اب گھر سے نکالنے کی نوبت آ گئی، اب وہ جان کے لالے پڑ گئے۔ تو ایسی صورت میں آبویسلی وہ شخص کیا کرے گا، وہ اس چیز سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک جسے کہتے ہیں سائی آف ریلیف کے لیے وہ ایسا انتہائی قدم اٹھاتا ہے کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کا اپنا جو فیملی ہے وہ اسٹیک پر لگی ہوئی ہے، تو پھر وہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ تو ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پکڑی تو اس کی وہ بڑی چوری گئی، لیکن ہو سکتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کر رہا ہو جس پہ کبھی توجہ نہیں دی۔ اگر جیب سے 100-200 روپے نکال لیے، کوئی اور چھوٹی موٹی چیز آگے پیچھے کر دی، وہ پتہ نہیں چلتی چیزیں، اور اسی ایڈکشن کے نتیجے میں آگے جا کے اس نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ تو ہمیں جو بھی لوگ ہیں ملازمین کو رکھتے ہیں تو انہیں ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کی فیملی ہسٹری بھی لیتے رہنا چاہیے، ان کے مسائل سے بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے ان کے گھر میں، کہ ایسا نہ ہو اچانک سے کوئی ایسی چیز ہو، اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے جس حد تک کوشش کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں حل کر سکتے تب بھی اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور رکھیں۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ پورا گھر چھوڑ کے چلے گئے اور جب واپس گھر میں آئے تو کچھ بچا ہی نہیں۔ دیکھا آپ نے ماہر نے کتنی پیاری رائے دی۔ ہمارے ماہر نے ہمیں سکھایا سمجھایا کہ ملازم کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں۔ ظاہری بات ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، عمر اس کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، بیمار بھی ہوگا، گھر میں شادیاں بھی ہوں گی، قرضے بھی ہو سکتے ہیں، تو ان حالات میں اگر آپ کشن افیکٹ رکھیں گے تو وہ آپ کے کام کر رہا ہے۔ دیکھیے پیسے آپ اس کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کے کام ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی میں جو لیئر آ رہا ہے، آپ کو جو ایک سکون اور آرام مل رہا ہے، اس کا تو کوئی مل نہیں ہے نا۔ تو بہت اچھے طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کریں، اور واقعی دین اسلام تو ہماری کیسی رہنمائی فرماتا ہے کہ اپنے ملازمین پر، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کے حسن اخلاق کے بہت زیادہ مستحق ہے۔ اور پھر جو ایونٹس آتے رہتے ہیں، عید آ گئی، دیگر معاملات آ گئے، اس میں عیدی دی گئی، کپڑے دیے گئے، دیگر معاملات اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ رشتہ بڑے اچھے سے نبھتا رہے گا۔ دعوت اسلامی کا بہت پیارا شعبہ روحانی علاج، یہ جو واقعہ ہم نے سنا، روحانی علاج کے ماہر ہمیں کیا گائیڈ کر رہے ہیں، آئیے ان سے سنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی یہ سٹوری، آج کا یہ واقعہ ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح اس کے اتنے پرانے ملازم نے اس کے گھر میں چوری کی۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، ہر معاملے کے اندر محتاط رہنا چاہیے۔ اب کچھ حفاظتی اقدامات اور حفاظتی روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اب کیونکہ
فیکٹریوں میں، دکانوں میں، مارکیٹوں میں، کارخانوں میں، گوداموں میں، اسی طرح گھروں کے اندر ملازمین رکھے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں بعض اوقات سفر پر کبھی روانہ ہونا پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیچھے ہمارے مال و اسباب کی حفاظت رہے، ہمارے گھر بار کی حفاظت رہے، ہمارے آفیسز کی، ہمارے کاروباری معاملات کی حفاظتی اقدامات رہیں، تو اس کے لیے ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل ہر طرح کی چوری سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ جو کوئی صبح کے وقت اور شام کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات، آیت الکرسی شریف مکمل اور اس کے بعد کی یہ 2 آیات بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ آیت الکرسی شریف مکمل۔ اب اس کے بعد کی یہ 2 آیات یہ پڑھ لیا کرے تو الحمدللہ عز و جل چوری سے اور غرق آبی سے یعنی پانی میں ڈوبنے سے اور الحمدللہ عز و جل ہر طرح کے نقصانات سے وہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ چلے میں عرض کر دیتا ہوں، جب بھی آپ سفر پر روانہ ہونے لگے نا تو سفر پر روانگی کے وقت آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں، یہ وظیفہ آپ پڑھ لیا کریں، استودعک اللہ الذی لا یضیع ودائعہ، کیونکہ جو کوئی سفر پر روانگی کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیا کرے تو واپسی پر الحمدللہ عز و جل اس کی فیملی کی، اس کے گھر بار کی، مال و اسباب کی ہر طرح سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہتی ہے۔ اور کوشش کریں کہ جب بھی سفر پر روانہ ہو، جب بھی اپنے گھر سے کہیں جانا ہو تو اپنے گھر بار کو، اپنے مال و اسباب کو، فیملی کو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے کر چلے جائیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ پاک کی سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے۔ اپنے تمام معاملات یہ اللہ پاک کے سپرد کر دیں، اللہ پاک سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے۔ وظائف بھی پڑھنے ہیں اور چوری سے، ہر طرح سے نقصانات سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے اور حفاظتی بند باندھے رکھنا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہ عالیہ فرماتے ہیں، محتاط آدمی یہ سدا سکھی رہتا ہے۔ واقعی جناب بڑی زبردست آپ نے رائے دی اور بہت ہی اچھے ہمیں اوراد و وظائف بھی سکھائے۔ کاش ہم ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ یہ ورد، یہ وظیفہ حاصل کر لیں، پھر دیکھیے کیسے الجھے ہوئے کام سلجھ جاتے ہیں۔ ابھی جو واقعہ ہم نے سنا، آئیے ایک عالم دین سے اس حوالے سے رائے لے لیتے ہیں۔ خیانت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں دانستہ جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ حکم یہ دیا گیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو امانتیں جن کی ہیں ان کے اہل کے سپرد کرو، یہ حکم دیا گیا۔ اور یہاں پر ایک امپلائی، ایک ایسا شخص کہ جو گھر میں ملازم ہے اور جس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے اور ایک عرصہ دراز گزر چکا ہے، اس نے اپنے مالک کے ٹرسٹ کو ٹھیس پہنچائی اور پھر وہاں پر ایک چوری کی شکل یا ایک ڈاکے کی مصنوعی شکل بنائی گئی۔ یہ سارے کام ناجائز اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ اور پھر یہ کس کام کے لیے کیا گیا؟ یہ دنیا کے مال کے لیے، دنیا کا وہ مال کہ جو فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، یعنی باطل طریقے سے ایک مسلمان کا مال کھانا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اور ارشاد فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا جو مال ہے وہ باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اسی طرح دیگر اور بہت ساری جو برائیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ رزق دینے والا تو مالک ہے، کسی کو زیادہ ملا، کسی کو کم ملا، جسے کم ملا اسے بھی اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے، اس کی تقسیم پہ راضی رہنا۔ ذرا سوچیں
ایک طرف ہاتھی ہے، دوسری طرف چونٹی ہے. چونٹی کے پاس وجود کتنا ہے اور ہاتھی کے پاس کتنا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. ایک کو زیادہ ملا، ایک کو کم ملا. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں کے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس مال کم ہے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، وہ رزق میں برکت دینے والا ہے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ انتہائی سبق آموز واقعہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سے سبق حاصل کریں. حسد بالکل نہ کریں. کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے یا ہماری دسترس میں ہے اور وہ ہے کسی کی، یا ہم اس کے اوپر محافظ ہیں، وہ مال کسی کا ہے، تو ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے بلکہ دیانت داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ خیانت کر کے، وعدہ خلافی کر کے، امانت کو خود ہڑپ کر کے، اسی طرح حسد کر کے دنیا میں کیا مل جائے گا، بلکہ دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا اور پھر آخرت بھی بہتر نہیں ہوگی بلکہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. عالم دین نے کتنی زبردست ہماری رہنمائی فرمائی. اے کاش ہم ہر معاملہ زندگی میں علماء کی صحبت میں رہیں، ان سے سیکھتے رہیں. آج کا پروگرام سورس آپ نے دیکھا تو بس یہ یاد رکھیے اعتبار تو کرنا ہی پڑتا ہے. کسی نے پوچھا کس پہ اعتبار کروں، اس پہ اعتبار کروں نہ کروں، تو یاد رکھیے یہ تو اعتبار کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. بہرحال اپنے تجربے کے مطابق بڑوں سے پوچھ کر اعتبار کیجئے اور اپنے آپ کو کلیئر رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کو نقصان سے بچائے، آسودگی اور خوشحالی عطا فرمائے. آمین.